بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 251 اور آج تیسری قسط ہے۔ مین ہیڈنگ چل رہا ہے دوسری بیعت عقبہ۔ گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح۔ پیج ہے 211۔ وی لاگ نمبر 251 اور تیسری قسط ہے اس کی۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ میرے دل نے یہ ایک دن اس کی تربت سے شکایت کی، نہیں ہنگامہ عالم میں اب سامان بیتابی۔ مزاج اہل عالم میں تغیر آ گیا ایسا کہ رخصت ہو گئی دنیا سے کیفیت وہ سیما بھی۔ گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا، اور رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں۔ عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں۔ ہمارے اندر محمد مصطفیٰ کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگ انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ انداز ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول، آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کیجیے۔ جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم و محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اور اس کے بعد بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ تھا آج کا تیسرا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہے بیعت کی دفعات، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الدہا محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن
ہر صبح و شام تیرا، محروم میں کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا۔